السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس شاطبیہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا 7واں سبق ہے، جس میں ہم قاری قرآن کے فضائل کو بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وقارئه المرضی قر مثالہ کلترجح علیہ مریحا وموکلا۔ اور اس قرآن کا پڑھنے والا جو پسندیدہ ہو، اس کی مثال نرنگی کی طرح ہے، یعنی اس کی دونوں حالتوں کی طرح ہے۔ اس حال میں کہ وہ خوشبو دینے والی بھی ہے اور مزہ دینے والی بھی ہے۔ اس شعر میں مصنف رحمہ اللہ نے مومن قاری جو اخلاق حمیدہ سے مزین ہو، جس نے اخلاق رذیلہ کو، تکبر، حسد، کینہ اور بغض کو ختم کر کے اپنے اندر اخلاق حمیدہ پیدا کر دیے ہوں، تو اس قاری کی مثال حدیث میں ترنجبین کی طرح ہے کہ جس کا ذائقہ بھی عمدہ ہے اور جس کی خوشبو بھی عمدہ ہے، یعنی اس کا باطن بھی نور ایمان سے مزین ہے اور اس کی تلاوت سے دوسرے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے والے قاری کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کا ذائقہ تو عمدہ ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے۔ یعنی قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا قاری، اس کا باطن تو نور ایمان سے مزین ہے، لیکن تلاوت کے ذریعے سے جو دوسروں کو فائدہ ہوتا تھا، وہ فائدہ لوگوں کو نہیں ہوتا۔ اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال ریحان کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو تو عمدہ ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ یعنی اس کا باطن جو ہے، جو منافق ہے، اس کا جو باطن ہے وہ نور ایمان سے خالی ہے، اس کی خوشبو تو ہے لیکن مزہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال وہ اللہ اکبر کبیرہ اندرائن کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا مزہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا شعر، هو المرتضى امن اذا كان امة ويممه ظل الرزانة قنقلا۔ اور وہ قاری پسندیدہ ہوگا ارادہ کے اعتبار سے، جبکہ وہ خوبیوں کا جامع ہو اور عقل کی پختگی کا سایہ ارادہ کرے اس قاری کے پاس آنے کا، اس حال میں کہ وہ سایہ کسرا کے تاج یا ریت کے ٹیلے سے تشبیہ دیا گیا ہو۔ اب اس شعر کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب یہ پسندیدہ قاری قرآن مجید کی خدمت کر کے اور تلاوت کے ذریعے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے اس قدر خوبیوں والا ہو جاتا ہے کہ جو خوبیاں لوگوں میں جمع ہوتی ہیں، یعنی لوگوں کی ایک جماعت میں جمع ہوتی ہیں، وہ ساری خوبیاں اس ایک میں پائی جائیں، تو اب اس کا ارادہ بھی ایسا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ وہ اچھے ہی کاموں سے متعلق ہوتا ہے، یعنی بری باتوں کا ارادہ بالکل نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ عقل کی پختی جیسی نعمت بھی اس قاری کو عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ایسا قاری جو قرآن کی خدمت کو بجا لاتا ہے، وہ اپنی آخری عمر تک لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو پختہ فرما دیتے ہیں۔ آگے پھر چلتے ہیں تیسرے شعر کی طرف، جس میں هو الحر ان كان الحري حواريا له بتحريه الى ان تنبلا۔ اور وہ قاری آزاد ہے اگر وہ لائق ہو، اس قرآن کا دوست رکھنے والا ہو، اس میں اپنی پوری محنت کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے یا کامل ہو جائے۔
یعنی قاری عمدہ اخلاق کے ذریعے اپنے کو قرآن کی خدمت کا لائق بنا لے اور مرتے دم تک تلاوت و عمل میں اپنی بھرپور کوشش کرتا رہے، تو وہ نفسانی خواہشات اور دنیا اور اخلاق رذیلہ سے بے نیاز اور آزاد ہو جائے گا، اور وہ اس کو اپنا غلام نہیں بنا سکیں گے۔ یعنی دنیا کی محبت، نفسانی خواہشات اور اخلاق رذیلہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے، کل ہم نئے سبق کے ساتھ آپ لوگوں کو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔